بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بچہ پالے، لے پالک لوگوں سے بچے لیتے ہیں، اس کی چند شرائط ہیں، اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے تو پھر کس سے بچہ لینا جائز ہے۔ توجہ سے سنو، کس سے بچہ لینے کی شرائط۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ آپ نے لے لیا تو بچہ جب بڑا ہوگا تو عورت سے، بچی بڑی ہوگی تو مرد سے پردہ ہوگا، لہذا اس کے لڑکے کی بہن یا بھابھی اس بچے کو دودھ پلائے تو پردے کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بچی ہے تو جس نے اس کو لیا ہے اس کی بھابھی یا بہن اس کو دودھ پلائے، اور اگر وہ لڑکا ہے تو خاتون کی بہن یا بھابھی اس کو دودھ پلائے تو اس کے کیا بن جائیں گے؟ رشتہ دار بن جائیں گے، یعنی محرم بن جائیں گے، لہذا پھر بچہ لینا جائز ہے تاکہ پردے کا حکم نہ ٹوٹے۔ اور اصل والدین کا نام چلے گا آئی ڈی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، بے فارم میں، اصل والدین کا نام چلے گا، اصل والدین کا نام چلے گا۔ اور وہ بریکٹ میں لے کے اگر اپنا نام ڈالیں تو بریکٹ میں لے پالک لکھ لیں۔ کیا لکھیں؟ لے پالک لکھ لیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور میراث، اگر وہ مر جائے بچہ تو اس کا مال والدین کو، اور اگر وہ والدین مر جائے تو اس لے پالک بچے کو کوئی میراث نہیں ملے گی، لہذا زندگی میں اس بچے کو جو کچھ دینا ہے، پلازا، گھر، زمین جائیداد دے دو، ورنہ بعد میں نہیں ملے گا۔ تو میراث کا اگر خیال کیا جائے جو میں نے ابھی بتا دیا، اور اس کا خیال کیا جائے، پردے کا خیال رکھا جائے، میراث کا خیال رکھا جائے، بریکٹ میں لے پالک لکھ لیا جائے، تو اس میں پھر گنجائش موجود ہے کہ بچہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لینا چاہیے، بعد میں بڑے جھگڑے اور پردے کے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کافر کے بچے کو لے لیا جائے تو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، گویا کہ وہ مسلمان ہے، جب بڑا ہوگا ہمارے ماحول میں رہے گا انشاءاللہ وہ مسلمان ہوگا۔ اس میں بھی یہی شرائط ہیں، اور بریکٹ میں لے پالک لکھ لیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ قبرستان میں اینٹیں ہیں، سل ہیں، اور بلاک ہیں، اور درخت ہیں۔ قبرستان کی چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، وہ قبرستان ہی کے لیے ہے، لہذا یہ جو استعمال لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہمارا ایک بھائی ہے، اس نے شادی کر لی ہے، اور شادی کے بعد وہ ہمارے ساتھ بگڑ گیا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں تو اکثر بطور لطیفہ کہتا ہوں کہ جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتی ہے، آخر تک، بڑھاپے تک اپنے والدین سے جدا نہیں ہوتی، بھائی بہنوں کے خلاف بات بھی برداشت نہیں کرتی، جبکہ یہ جو لڑکا ہے نا، یہ والدہ کا بھی خلاف ہو جاتا ہے، والد کا بھی، اور بھائی بہنوں کا بھی خلاف ہو جاتا ہے، اور غلطی اس میں لڑکی کی ہوتی ہے جو اس کا دماغ غلط بھرتی ہے، لیکن زیادہ غلطی لڑکے کی ہے کہ وہ بیوی کی بات میں آتا کیوں ہے، وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ پکی رہتی ہے، آپ کیوں بے غیرت بنتے ہیں؟ تو غیرت مند بنو، والدین کی مخالفت نہ کرو، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ۔ آخر زمانے میں بیوی کی بات مانیں گے، والدین کی نہیں، دوستوں کی بات مانیں گے، والدین کی نہیں۔ وہی آپ بیوی کے والدین کی بھی خوب قدر کریں،
اور ان کے بھائی بہنوں کی بھی قدر کریں، عزت کریں، لیکن اپنے والدین کو نہ چھوڑیں اور بہن بھائیوں کو نہ چھوڑیں، ہاں ان کی توہین نہ کریں، ان کے سے لڑائی نہ کریں۔ مغرب کی آخری 2 رکعتیں رہ گئی، درمیان میں قیدا کرو گے، لیکن اگر قیدا نہ کرو تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے یہ۔ جمعہ کی کون سی سنت ہے موقدہ ہے، کون سی غیر موقدہ ہے، اس کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ سنتیں پڑھو، کیا باتیں کرتے ہو، پہلے 4 ہے بعد میں 6 ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں لوگ سستی کرتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت بھی۔ مفتی صاحب، مولانا اور مفتی کا لفظ پہلے تھا یا نہیں تھا؟ تو جواب یہ کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، صحابہ میں 149 مفتی تھے، مولانا کا لفظ بھی تھا، کیا حضور نے سلمان فارسی کو نہیں کہا انت مولانا؟ تو مولانا بھی تھا اور مفتی بھی تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ جی مفتی صاحب، رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک موقف یہ کہ رفع دین کرنا چاہیے، ایک موقف یہ کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ آج رفع دین نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش اور برما یہ رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مصر عرب ہے، رفع دین نہیں کرتے ہیں، عربی بولتے ہیں۔ مصر اور شام آدھے سے زیادہ عربی ہے، لیکن سارے عربی ہے، لیکن آدھے سے زیادہ رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ تو آج بھی اکثریت رفع دین نہیں کرتی ہے، اور اکثر صحابہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے۔ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے۔ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں ان سے لڑنا جھگڑنا، ان کو گالیاں دینا، یہ بھی غلط ہے، اور جو رفع دین کرتے ہیں وہ دوسروں کو خلاف سنت نماز ان کی کہے، یہ نئی بدعت ہے۔ 1400 سال یہ آیا خون سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، رفع دین ہے نہیں ہے۔ آمین آہستہ آواز سے، اونچی آواز سے، دونوں طرف روایت ہے، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ شیخ ابن تیمیہ، ابن القیم اور شیخ علامہ دزدیلوی نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے مت کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، تو یہ مت کرو، دونوں طرف روایت ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک آدمی ہے ٹی وی میں، وہ آتا ہے میڈیا پر، اور وہ بہت مشہور ہو چکا ہے، نام بھی یہاں لکھا ہے، ہم نام نہیں لیتے ہیں ہم۔ دیکھو، ایک آدمی میڈیا پر بیان کرتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ وہ غلط ہے، چاہے جتنا مشہور ہے۔ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری اماں جی کے خلاف بیان کرتا ہے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ کیوں غلطی پر ہے؟ اس لیے غلطی پر ہے، اس لیے یہ غلطی پر ہے کہ یہ تو کفر پھیلا رہا ہے۔ کیا پھیلا رہا ہے؟ وہ تو کفر پھیلا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بولے، قرآن کی تحریف کے خلاف کوئی بولے تو ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ صحابہ کے خلاف کوئی بولے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، چاہے مشہور ہو، چاہے خوبصورت ہو، چاہے ہوشیار ہو، تعلیم یافتہ ہو، جو صحابہ کے خلاف بولے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز جو ہے نا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے جو صحابہ کی مخالفت کرے، اہل بیت کی مخالفت کرے، قرآن کی تحریف کے قائل ہوں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے، ہم ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مصعب، یہ پچھلے راستے سے بیوی سے ملاپ کرنا، ملعون من اتی النساء فی ادبارہن، وہ ملعون ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ پچھلے راستے سے آئے، یہ ملعون ہے۔ تو ڈبل گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور وہاں گند ہوتا ہے۔ بیوی کے آگے چلنا چاہیے، پیچھے راستے میں آدمی سفر میں رہے، کوئی اور خاتون آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ نے آگے چلنا ہے۔
بیوی جا رہی ہے تو آپ نے پیچھے چلنا ہے، آپ کی بیوی آگے آگے ہوگی۔ جو روزانہ چوکوں کو پکڑ کر مانگتے ہیں ان کو دینا مکروہ تحریمی ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا چاہیے، ان کو مانگنا دینا مکروہ تحریمی ہے۔ جو لوگ قربانی کرے مرد یا عورت وہ بال نہ کاٹے یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ یہ ابن عباس سے مسلم شریف میں روایت ہے رضی اللہ عنہ، لیکن اس پر عمل کرنا فرض واجب سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ ان اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ میاں بیوی آپس میں غسل کر سکتے ہیں، ہاں جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ بازار میں عورتیں تنگ لباس کے ساتھ جاتی ہیں، اس میں والد بھی گناہگار ہے، اس کا بڑا بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، سب گناہگار ہیں۔ اور جتنے لوگ ان کے بدن کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں اس میں عورت بھی تمام گناہ اپنا سر لیتی ہے۔ یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی، یہ اللہ کی ناراضگی، یہ موت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کے کپڑوں کو ٹھیک کریں، خاوند کے سامنے جس طرح لباس پہنے۔ گندے کپڑے کس طرح صاف کریں گے؟ پائپ، بہت سارے کپڑے آپ دھوتے ہیں یا دھوتی ہیں عورتیں، پائپ بالٹی میں رکھو اور اس میں ہوتے تھے 2 کپڑوں کو تو پاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ جاری پانی کے حکم میں وہ آ گیا، جاری پانی کے حکم میں وہ آ گیا، لہذا ہو سکتا۔ لیکن بالٹی میں کوئی پائپ نہیں اور آپ اس میں کپڑے کو غوطہ دیں تو پھر تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ پانی تو جاری کے حکم میں نہیں ہوا، تو عورتیں اس بات کا خیال کریں۔ آستین چڑھا ہوا ہو اور آدمی نماز پڑھے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، اس طرح مت کرو۔ ایک آدمی حج کے لیے چلا گیا اور 15 دن پہلے وہ چلا گیا، یعنی 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے، حج شروع ہونے سے 15 دن پہلے وہ وہاں تھا، تو وہ مقیم 2 قربانیاں کرے گا، ایک اپنے علاقے کی اور ایک دم شکر۔ اور اگر 15 دن سے کم رہا ہے، یا تو دیر سے گیا یا مدینہ سے آیا دیر سے، تو پھر ایک قربانی کرے گا، وہاں کی قربانی صرف کرے گا بس۔ ایک آدمی نے 8 بار قسم کھائی، ایک کفارہ ادا کرے کافی ہے۔ مرد عورت پر، عورت مرد پر تعویذ کرتی ہیں، دم کرے، وظیفے کرے، دعا کرے خاوند کے لیے، بیوی کے لیے، اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تعویذ جائز ہے، 8 صحابہ سے مروی، اس میں شرک نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ ہو، اس سے بہتر وظیفے ہیں، جائز ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کالا علم کرتے ہیں، خاوند اپنے بیوی اپنے خاوند پر، یہ لکھا ہے کہ سنا ہے کہ عامل بدکاری بھی کرتے ہیں۔ اللہ والے اور علماء کرام نہ غلط تعویذ کرتے ہیں، نہ بدکاری کرتے ہیں، اور نہ اس طرح غلط تعویذ کرتے ہیں۔ یہ جو عامل ہوتے ہیں غلط، وہ کالے علم اور جادو کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ پھر بدکاریاں کرتے ہیں، اور حیض پر قرآن لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بہت نقصانات کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتقوا 7 الموبقات، 7 ان چیزوں سے بچو جو آدمی کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ اس میں الشرک، ایک شرک ہے، ایک السحر، کس پر جادو کا علم کرنا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کرنے اور کروانے والا۔ تو اس میں یہ بدکاریاں اور حیض سے قرآن وغیرہ یہ کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس صاحب میں گھروں میں پانی دیتا ہوں، چوکوں پر پانی دیتا ہوں، کولروں سے ٹینکیاں گھروں میں بھرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کام ناجائز ہے۔ بالکل جائز ہے، بڑا ثواب آپ کو ملے گا، ثواب کی نیت بھی کرو۔ اگر ایک آدمی رمضان میں ہینڈ پریکٹس کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کیا شیعہ سنی کا نکاح ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی ہے جو کہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور اصل قرآن یہ نہیں ہے، بعد میں آئے گا، تو اس سے نکاح کہاں جائز؟ اما جی پاک ہے، قرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک آدمی اس پر تہمت لگائے، اس کے ساتھ نکاح کہاں جائے؟ ہاں، اگر ایک آدمی کہے میں قرآن کو حق مانتا ہوں، عائشہ کو پاک مانتا ہوں، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور میں تقیہ نہیں کرتا ہوں، اس سے نکاح جائے۔ بھائی کیا پر لوگ عورتوں کو ہی بٹھاتے ہیں، یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ سجدے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی دقہ وجلہ وسرہ وعلانیتہ واولہ وآخرہ، یہ دعا آپ پڑھیں سجدے میں۔ رب اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔
اور یہ دعائیں ربنا ولک الحمد حمدا طیبا مبارکن فی غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنن عنہ یا ربنا، یہ بھی پڑھا کرو، فرض میں، واجب میں، سنت ہے، سب میں پڑھو۔ امام کے پیچھے کوشش کرو نہ پڑھو، تاکہ نماز امام کے لیے بھی لمبی نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تم میں سے جو آدمی نماز پڑھے فلیخفف الصلاۃ، ہلکی نماز پڑھے۔ میں کسی کے نکاح کا وکیل ہوں، کوئی وکیل کہتا ہے نکاح کا وکیل ہے، کوئی کہتا ہے نکاح کا باپ، کوئی کہتا ہے نکاح میں وہ میری بیٹی بن گئی، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس لڑکی کی اولاد کا نکاح جو وکیل بنا ہے اس کی اولاد کے ساتھ جائز ہے اگر کوئی شرعی مانع اور نہ ہو۔ اور لڑکی کا وکیل، یا اس کو کوئی بھائی کہتا ہے، لڑکی کا بھائی، وکیل، باپ، اس طرح کے، تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، بل وکیل، لڑکی کا وکیل، اور وہ محرم ہونا چاہیے، نامحرم نہیں ہے۔ اگر وہ نامحرم ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ نکاح انہیں جائز ہے۔ جس لڑکی کے آپ وکیل بن گئے آپ اس کے نامحرم ہیں۔